آج کے زمانے میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے تو وہ ہمیشہ تاریخ کا سہارا لیں گے، اور جی تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ بھئی آپ بتائیے، قرآن اور حدیث کی تو ایک سند ہے، ایک حجت ہے، ایک وزن ہے، تاریخ کا کیا وزن ہے؟ لکھنے والے مورخ نے کوئی بات کہیں سے سنی، اس نے لکھ دی، اور یہ بھی عجیب بات کہ 4 بڑے مورخ گزرے جن میں سے 3 جو تھے وہ غلط عقائد رکھنے والے تھے، تو انہوں نے سنی سنائی باتیں ایسی جمع کر دیں کہ جن کو پڑھ کے عام آدمی بہک جاتا ہے۔ اس لیے ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے وہ ہمیشہ کہے گا کہ جی ہم ان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو سمپل سا جواب دیں کہ ہم صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تاریخ کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ایتھینٹسٹی نہیں ہے، قرآن اور حدیث اصل ہے، ہم صحابہ کرام کو اس معیار پہ پرکھتے ہیں، اور اس معیار پر پرکھیں گے تو اللہ کا حکم نظر آئے گا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس میں سے کامیاب ہونے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اب جس جماعت سے اللہ راضی ہو گئے اس جماعت کی اقتداء کرنا ہمارے لیے سعادت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ چڑھتے سورج کی پوجا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، آسان کام ہے، جب تاریخ بن جاتی ہے نا پھر ساری دنیا مان لیتی ہے۔ جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زندگی گزاری، آج کفار بھی ان کی نعتیں لکھتے ہیں، ہندو بھی نعت لکھتے ہیں، سکھ بھی نعتیں لکھتے ہیں، انگریز بھی ان کے بارے میں نعتیں لکھتے ہیں۔ تو چونکہ تاریخ بن چکی، آج دنیا ان کو مانتی ہے۔ جب تاریخ نہیں بنی ہوتی اس وقت مان لینا یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت نبی مانا جب کوئی اور ماننے والا نہیں تھا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئیں، مگر وہ بیوی تھیں، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ بیوی کی بات مان لینا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو خامند کی بات مانتی ہے، اس کا ایمان لانا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، تو گھر کا پلا ہوا بچہ وہ تو بات مان ہی لیتا ہے، اس کی بات ماننا کون سی بڑی بات ہے۔ پھر ایمان لائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام تھے، اور غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہی ہے، یہ کون سی انوکھی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایمان لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ نہ کوئی گھر کے بچے تھے، نہ کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی غلام تھے، بلکہ معاشرے کے ایک آزاد انسان تھے جن کی بہت عزت تھی معاشرے کے اندر، جن کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا، جن کو معاشرے میں رسپیکٹ دی جاتی تھی۔ ان کا ایمان لانا یہ واقعی ایک بڑی بات تھی، اس لیے علماء اس پر متفق ہوئے کہ صدیق اکبر عنہ جو تھے وہ ایمان میں سب سے آگے نکل گئے۔ نبی اسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے قبول کرنے میں تردد کیا سوائے ابو بکر کے۔ حضرت علی عنہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا میں مشورہ کروں گا، اور حضرت عمر عنہ تو مرنے مارنے پہ تل گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جس پہ بھی ایمان پیش کیا اس نے تذبذب کا شکار ہوا، تردد کیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر پر جب میں نے اسلام قبول کیا اس نے بغیر کسی تردد کے قبول فرما لیا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کا ایمان بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، تقریباً 2-2.5 سال، یعنی ہم عمر تھے، یوں کہہ سکتے ہیں، ایج گروپ ایک ہی تھا،
نبی علیہ السلام کا ایج گروپ ایک تھا، چنانچہ ایک ایج گروپ کے بچے آپس میں تعلق رکھتے ہیں، تو بچپن سے ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستانہ تھا، آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتیں ملتی تھیں، تو وہ بچپن سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، اور ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی عزت بیٹھی ہوئی تھی، احترام بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس راہب نے ان کو بتایا کہ تو ایک آنے والی بڑی ہستی کا وزیر بنے گا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر لی، تو اس نے بتایا کہ تو کسی بڑی ہستی کا جانشین بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ تو صدیق مولا بڑی حیران تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے صدیق مولا نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، میں نے قبول تو کر لیا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے بندہ کہتے ہیں نا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مانتا تو ہوں، دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی ہے۔ تو صدیق اکبر نے ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ ان کا نام تھا ابو بکر، اور ان کا نام مشہور ہوا صدیق اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بات پر فوراً تصدیق کر دی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، نبی اسلام سچ کو لے کر آئے اور اس سچ کی صدیق انہوں نے تصدیق فرمائی۔ اور ان کا لقب تھا عتیق، عتیق کہتے ہیں نجات پانے والا، عتق سے ہے۔ اب اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کی والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے، زندہ نہیں رہتے تھے، فوت ہو جاتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق عنہ پیٹ میں تھے تو وہ دعا مانگتی تھیں کہ اللہ اب مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو موت سے بچپن میں بچ جائے اور زندہ رہنے والا ہو، عتیق ہو۔ اس والدہ کی دعا کی وجہ سے ان کا نام عتیق پڑ گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ان کے والد جو ابو قحافہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، مگر ابوبکر صدیق عنہ کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ بھی باپ کے ساتھ بت خانے میں نہیں گیا بت کی پوجا کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جو ابو قحافہ تھے وہ ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کو لے کر گئے کہ چل بیٹا میرے ساتھ بت کی پرستش کرنے کے لیے۔ اب چونکہ والد تھے تو ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے اور والد کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ والد نے بت کی پرستش کی، ابوبکر صدیق ایک طرف کھڑے رہے۔ پھر والد نے کہا کہ بیٹا اب تم اس بت کی پوجا کر لو جیسے میں نے مناجات کی ہے، جیسے لوگ قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، بت کو سجدہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ ابا جان آپ کے سامنے یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی، اکیلا ہوں گا تو کر لوں گا۔ تو والد ذرا دور چلے گئے، اچھا بیٹا میں دور چلا جاتا ہوں تم کر لو۔ جب وہ صدیق نے دیکھا کہ والد دور چلے گئے تو وہ اس کمرے میں گئے جہاں بت تھا اور اس بت کو جا کر کہا کہ تم میری بات کو سن رہے ہو، میری مناجات کو سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بات کو نہیں سنتے، تم بہرے ہو۔ اچھا تم مجھے کھانا دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا پھر اس کا مطلب تم میرے رازق نہیں ہو، نہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے، نہ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے ابوبکر صدیق عنہ کو جو غصہ آیا، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو توڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان کے والد آئے تو بیٹا تو جا چکا تھا۔ انہوں نے کمرے میں دیکھا تو ان کا جو بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹا پڑا تھا، کان ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹا ہوا ہے، پتھر سے انہوں نے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ ابو قحافہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بیٹے نے اس کی پرستش کرنے کی بجائے الٹا اس کو توڑ دیا اور چلا گیا یہاں سے۔ تو وہ گھر آئے اور کہنے لگے ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ آگے ابو بکر صدیق عنہ کی والدہ کھڑی تھی، انہوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟
اس نے کہا کہ دیکھو وہ میرے ساتھ گیا تھا اور بت کی پرستش کرنے کے بجائے اس نے بت کو الٹا توڑ دیا. تو والدہ نے کہا کہ توڑ دیا تو کیا ہوا؟ تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے، اس بیٹے کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے. تو ابو قحافہ نے پوچھا تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں حاملہ تھی تو میرے بیٹے چونکہ پہلے فوت ہوتے رہتے تھے، مجھے اس بیٹے کی بڑی فکر تھی. تو ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ عتیق ہوگا، یعنی یہ موت سے بچ جائے گا، اور اس کا دنیا میں نام صدیق ہوگا، اور یہ آخری نبی کا رفیق ہوگا. یہ 3 باتیں مجھے بتائی تھیں. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. چنانچہ والد نے اپنے بیٹے سے پھر کوئی بات نہیں کی. اللہ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی عبادت سے بچائے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہر موقع پر دیا. آج تو لوگ فیئر ویدر فرینڈ ہوتے ہیں، جب اچھا ہوتا ہے تو دوست ہوتے ہیں، اور جب ذرا کسی پر مشکل آئے، امتحان آئے، مصیبت آئے تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں. مگر صدیق اکبر نانو فیئر ویدر فرینڈ نہیں تھے، آل ویدر فرینڈ تھے. جب قریش کی دشمنی شروع ہوئی تو وہ قریش کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریش کے کچھ لوگ بدتمیزی کر رہے تھے تو صدیق اکبر آئے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ آیت پڑھی اور ان کو سمجھایا. لوگ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو مارنے لگ گئے. انہوں نے وہ تکلیف برداشت کر لی مگر نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہیں. یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے. ان کے والد بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی اور ان کے پوتے بھی صحابی. تو 4 نسلیں ان کی صحابی تھیں. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی. ان کے فضائل میں 181 احادیث موجود ہیں حدیث کی کتاب میں، نبی اسلام کی فضیلت میں، جن میں سے 88 احادیث ایسی ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں کے فضائل ہیں، اور ان میں سے 14 احادیث ایسی ہیں جن میں خلفائے اربعہ کے فضائل ہیں، اور باقی احادیث میں صرف سیدنا صدیق اکبر کے فضائل موجود ہیں. 181 احادیث، ایک حدیث بھی ہو جاتی تو بہت کافی تھی. کہ جائے کہ 181 حدیثیں ان کی شان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وارد ہوئی. اور ابو بکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ درجے میں سب سے اعلیٰ تھے صحابہ میں. ابو بکر کا جو مادہ ہے نا وہ ہے با کاف راب، اور جس لفظ کا بھی یہ مادہ ہوتا ہے نا اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے آگے. جیسے بکور، موسم کا جو پہلا پھل ہے اس کو بکور کہتے ہیں. بکرا، آنے والے دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو بکرا کہتے ہیں. باقرہ، وہ لڑکی جس نے ابھی اپنے خاوند کو نہیں دیکھا اس کو باقرہ کہتے ہیں. تو با کاف را یہ مادہ جس لفظ کا بھی ہوگا اس کا معنی ہوگا سب سے آگے. تو ابو بکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں صحابہ میں سب سے آگے فرما دیا. انہوں نے قرآن مجید کا سب سے پہلا نام مصحف رکھا، پھر انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر لیا. یہ کارنامہ بھی صدیق اکبر نے سر انجام دیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 16 کے قریب صحابہ تھے. ان میں سے جو موجود ہوتے جب وہی اترتی تو نبی علیہ السلام ان کو لکھنے کا حکم فرما دیتے تھے. وہ کبھی لکڑی کے اوپر، کبھی چمڑے کے اوپر، کبھی کسی اور چیز کے اوپر وہ آیات کو لکھ لیا کرتے تھے. اور جس چیز پر آیات کو لکھ لیا جاتا تھا وہ محفوظ کر لیتے تھے. جب نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو عمر لانا نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق عنہ کو کہ آپ اس پورے قرآن پاک کے جو پارچات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کروا لیں، حکومتی تحویل میں لے لیں. تو پہلے تو صدیق عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا میں کیوں کروں. پھر بعد میں انہوں نے ایک صحابی زید عنہ کی ڈیوٹی لگائی، وہ حافظ قرآن تھے.
ان کے ساتھ 5-6 اور حفاظ تھے کہ آپ حافظ لوگ ہیں، آپ مختلف لوگوں کے پاس جو یہ لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں نا، ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو۔ تو وہ آیات کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اور اپنے حافظے کے ساتھ اس کو ملاتے تھے اور پھر اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے۔ تو ان پارچات کو ایک جگہ اکٹھا کروا دینا یہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی قرآن مجید مختلف ہاتھوں میں نہیں رہا، مختلف لوگوں کے پاس نہیں رہا، بلکہ حکومتی تحویل میں آ گیا۔ پھر انہوں نے وہ پارچات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کروا دیے، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امہات المومنین حافظہ تھیں۔ وہ چونکہ حافظہ تھیں اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں، تو ان کے پاس محفوظ کروا دیے کہ ام المومنین آپ اس کی حفاظت کی زیادہ حقدار ہیں، آپ حافظہ ہیں اور لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکے گا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، مجھے اعتماد ہے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کی نگران رہی۔ وہ جو پارچات تھے، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی عنہ نے ان پارچات سے ساری عبارتوں کو، آیات کو چمڑے کے اوپر منتقل کروا دیا، لکھوا دیا اور اس کو کتابی شکل دے دی۔ یہ قرآن مجید کی پہلی کتابی شکل تھی۔ انہوں نے 7 کتابیں لکھوائیں اور اس کو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پہنچا دیا، محفوظ کروا دیا۔ تو ابوبکر صدیق عنہ جو تھے وہ جامع القرآن بنے اور سیدنا عثمان غنی عنہ ناشر القرآن بنے۔ اللہ نے ان کو قرآن مجید نشر کرنے کا کام لیا ان سے۔ تو سیدنا صدیق عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا ثواب ملا۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جہاں تلاوت کرنے والے کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہاں سیدنا صدیق اکبر عنہ کو بھی ثواب ملتا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں ان کا عمل موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ پہلے خلیفہ بنے، نبی اسلام کے جانشین بنے، اور ان کو اپنے والد کی زندگی میں خلافت ملی۔ پھر انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں اپنا ولی عہد عمر عنہ کو خود متعین فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے بیت المال کو قائم کیا اور ان کو خلیفہ رسول کہا گیا، لقب ان کا عتیق ہوا۔ ایک لقب ان کا صدیق بھی تھا، اور ایک ان کی یہ بھی خوبی کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ میرے بعد سب سے پہلے امت میں سے ابوبکر صدیق جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت کبریٰ کی نسبت حاصل تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں جب تھے تو قرآن مجید کی آیتیں اتری، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کی نسبت حاصل ہو گئی۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، دونوں کھڑے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو ان کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام نے معی ربی کا لفظ کہا۔ تو صدیق اکبر نبی نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے غلام تھے، مگر غلام ایسے تھے کہ نبی علیہ السلام نے غلام کی موجودگی میں معی ربی کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کی جو شان ہے یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ ہر جگہ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، خندق میں بھی ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ، اور اپنی وفات کے بعد حجرہ مبارک میں دفن ہونے میں بھی ساتھ تھے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ پھر قرآن مجید کے القابات دیکھیے جو نبی علیہ السلام کے لیے وہی ابوبکر صدیق کے لیے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقى ولد آدم واکرمہم علی اللہ ولا فخر، کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور عزت والا ہوں، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔
تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتقا فرمایا، اور سیدنا صدیق عنہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتقا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ اتقا کا لفظ سب مفسرین متفق ہیں کہ سیدنا صدیق عنہ کے لیے اترا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کی بشارت قرآن میں دے دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، یعنی اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا۔ اللہ ٹو مچ، بہت ہے، تجھے اللہ راضی کر دے گا۔ اللہ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، جیسے اپنی رضا کا اعلان نبی السلام کے لیے فرمایا۔ اللہ ابوبکر صدیق کے بارے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ بھی آخرت میں راضی کر دیا جائے گا۔ جو رضا کا اعلان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، وہی رضا کا اعلان سیدنا صدیق عنہ کے لیے ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ اللہ کے محب بھی تھے، محبوب بھی تھے، اور اللہ ان سے راضی بھی تھے، اور اللہ نے سیدنا صدیق عنہ کے لیے بھی ایسا معاملہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اور یہی بات نبی السلام کے صحابہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے اوپر تو شدید مگر آپس میں رحیم و کریم۔ یہ صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور سیدنا صدیق عنہ کے جو ساتھی تھے ان کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ وہی صفت صدیق عنہ کے ساتھیوں کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، وہ بعد ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صحابہ کی شان تھی، اور یہی شان صدیق عنہ کے ساتھیوں کی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس سے نہیں ڈرتے تھے۔ پھر جہاں نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور سیدنا صدیق عنہ کے ساتھیوں کا جہاں قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ مرتدین کے ساتھ وہ قتال کریں گے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الفضل اللہ، یعنی جو فضل کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا وہی سیدنا صدیق عنہ کے لیے استعمال ہوا۔ پھر آپ کے لیے ثانی کا لفظ استعمال ہوا کہ غار میں جب آپ تھے تو اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، تو دو میں سے دوسرا سیدنا صدیق عنہ تھے، یعنی جہاں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر دوسرے، یا جہاں ابو بکر پہلے وہاں نبی علیہ السلام دوسرے۔ یہ بات عجیب لگے گی مگر ایسا ہوا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور پہلے سال نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، تو ابو بکر صدیق عنہ امیر حج بننے میں اول نمبر پر۔ پھر اس کے دوسرے سال نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا اور نبی علیہ السلام خود امیر بنے، تو حج کے امیر بننے میں ابو بکر صدیق پہلے اور نبی علیہ السلام دوسرے۔ اسی طرح ایسی نماز بھی زندگی میں پیش آئی کہ ابو بکر صدیق عنہ نے نماز شروع کروائی اور 2 رکعتیں پڑھائیں، اور آنے والی 2 رکعتیں پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پڑھائیں، تو ابو بکر اس نماز کے امامت میں پہلے اور نبی علیہ السلام دوسرے۔ غار میں داخل ہونے میں ابو بکر صدیق پہلے اور نبی علیہ السلام دوسرے۔ تو جہاں ابو بکر صدیق پہلے نبی علیہ السلام دوسرے، اور جہاں نبی اسلام پہلے ابو بکر صدیق دوسرے، اسلام میں نبی اسلام پہلے اور ابو بکر صدیق دوسرے۔ غار میں پھر اسی طرح دیکھیے
کہ پوری زندگی نبی اسلام جہاں جاتے تھے ابوبکر صدیق ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ گنبد خضرا میں دفن ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور ابوبکر صدیق دوسرے، وہ دو میں سے دوسرے تھے. ان کو اللہ نے دیکھو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسی نسبت عطا فرمائی تھی. اسی لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس کے ساتھی نے. اب یہاں سے بعض لوگ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ صحابی کا رتبہ گھٹانے کے لیے. اور یہ صحابی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے جیل میں بھی. بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے جیل میں، تو ان کو فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے جیل کے ساتھیو. تو وہ تو کافر بھی ہو سکتا ہے جیل کا ساتھی. جیل کا ساتھی بننے کے لیے ایمان تو ضروری نہیں ہے نا. تو فرمایا اے میرے جیل کے ساتھیو. اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب اس نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اے میرے ساتھی، تو میرے ساتھی کہنے میں مرتبہ ہی کچھ اور بنتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ السلام رؤوف اور رحیم تھے، ان کے اندر رافت اور رحمت بہت زیادہ تھی. اور یہی بات صدیق اکبر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمائی ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا وہ ابو بکر ہے. ایک حدیث میں فرمایا ارأف امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رافت رکھنے والا وہ ابو بکر ہے. پھر نبی علیہ السلام کو صحابہ پکارتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا صدیق اکبر کو پکارتے تھے یا خلیفت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کہلاتے تھے. جب ہجرت کے سفر پر نکلے تو نبی علیہ السلام کے لیے کفار مکہ نے 100 اونٹ متعین کیے، جو ان کی پہچان بتائے گا، پتہ بتائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. اور انہوں نے ابوبکر صدیق کے لیے بھی 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا. جو انعام نبی علیہ السلام کے لیے مقرر ہوا وہی انعام ابوبکر صدیق کے لیے مقرر ہوا. پھر جو سوچ تھی نا وہ سیدنا صدیق اکبر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ 100% ایک جیسی تھی. طبیعتیں ہوتی ہیں نا، بعض نرم طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض گرم طبیعتیں ہوتی ہیں، غصے والی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی جیسے طبیعت تھی سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت بھی بالکل اسی طرح تھی، سوچ بھی ایک جیسی تھی. چنانچہ جو بدر میں قیدی بنے کافر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو مشورہ دیا کہ سب کے سر کاٹ دیے جائیں، ہر بندے کو اپنے رشتہ دار کے حوالے کرے اور ان کا رشتہ دار اس کو قتل کرے کہ یہ کفار اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، اب ان کو زندہ رہنے کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. مگر نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا. ان کو کہا کہ تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، 10 بندوں کو جو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے. تو جو صدیق اکبر کی سوچ تھی وہی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سوچ تھی، بالکل ایک جیسی تھی. صلح حدیبیہ جب ہوئی تو صحابہ کرام اس وقت بڑے غصے میں تھے کہ ہم اتنا جھک کے اور اتنا عاجز بن کے کیوں صلح کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں. کیا ہمارے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے. کافروں کے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. پھر پوچھا لما هذه الدنيا، پھر ہم اتنے پست ہو کہ ان سے کیوں معاہدے کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں. کیا تو نہیں جانتا کہ میں وہی کام کرتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے اللہ کے حکم سے یہ بیعت رضوان کا یہ جو صلح حدیبیہ کا عمل ہے یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے.
پھر وہ واپس آئے مگر طبیعت کے اندر ابھی غصہ تھا. آگے ابو بکر صدیق مل گئے تو انہوں نے وہی کوشچن ابو بکر صدیق سے پوچھے. ابو بکر کیا ہمارے مرنے والے حق پہ نہیں؟ ہم حق پہ ہیں. کافر باطل پہ نہیں، باطل پہ ہیں. ہمارے مرنے والے جنت جائیں گے؟ ہاں جنت جائیں گے. ان کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے؟ ہاں جہنم میں جائیں گے. پھر ہم اتنا پست ہو کہ یہ سلو کیوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، عمر تمہیں پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم نہ کرتے ہیں، لہذا اگر انہوں نے یہ فتح یہ صلح حدیبیہ کر لیا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کر لینی چاہیے. جو نبی علیہ السلام کی سوچ تھی وہی سیدنا صدیق اکبر کی سوچ تھی. پھر انہوں نے ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی اتباع کی. خیبر کے قریب ایک باغ تھا جس کو باغ فدق کہتے ہیں. نبی علیہ السلام اس کی آمدنی بنی ہاشم کے جو نوجوان بچے تھے ان کے بچیوں کی شادی کروانے پر خرچ کرتے تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ابوبکر صدیق عنہ نے بھی اس باغ کو اسی کام کے لیے رکھا. وہ بھی اس باغ کی آمدنی کو بنو ہاشم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام سے بنو ثقیف نے نماز کی چھوٹ مانگی تھی، نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی. ابوبکر صدیق عنہ سے لوگوں نے زکوٰۃ کی چھوٹ مانگی کہ جی ہم زکوٰۃ اپنے علاقے میں ادا کر دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے. ابوبکر صدیق نے ان کو اجازت نہیں دی. جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی ابوبکر صدیق عنہ نے کیا. بنو قضاء کے ساتھ نبی علیہ السلام نے غزوہ ذات السلاسل کی. پھر نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے تو صدیق اکبر نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی. جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو امیر لشکر تھے وہ عمر بن عاص عنہ بنے، اور ابوبکر صدیق عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے عمر بن عاص کو ہی امیر بنایا. نبی علیہ السلام حضرت حسن عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ اپنے دور خلافت میں جہاں حضرت حسن عنہ کو دیکھتے تھے ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے. تو جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا. پھر ان کے خاندان میں دیکھیے کہ یہ جو میت کبریٰ تھی یہ خاندان کے لوگوں میں بھی یہ مشابہت موجود تھی. نبی علیہ السلام کے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے تھے، اور وہ صدیق عنہ کے داماد حضرت زبیر عنہ وہ بھی سابقین اولین میں سے تھے. نبی علیہ السلام کے داماد مہاجرین میں سے تھے، اور سیدنا صدیق عنہ کے داماد وہ بھی مہاجرین میں سے تھے. نبی علیہ السلام کے داماد عثمان و علی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کے داماد حضرت زبیر عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے. پھر آگے اولاد کے بھی اندر مشابہت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی عورتوں کی سردار بنی، اور جو صدیق اکبر کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امہات المومنین میں سب سے اونچے درجے کی بنی. نبی اسلام نے فرمایا عائشہ کو ساری دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو ان کی بیٹی کو بھی ایک عجیب فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ صدیق کی بیٹی کو بھی اللہ نے عجیب فضیلت عطا فرمائی. پھر اور مشابہت دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی جو تھی وہ غربت میں گزری ہے. حضرت علی عنہ پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مال بچتا ہی نہیں تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، لہذا غربت میں زندگی گزاری. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. اور ابوبکر صدیق عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بھی یہی حالات گزرے، وہ بھی گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی، اور ان کے بھی کام کر کر کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. جو ان کی بیٹی کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہی ابوبکر صدیق عنہ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ پیش آیا. پھر بیٹی کے آگے جو اولاد تھی ان کے حالات دیکھیے، اس میں بھی یکسانیت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے جو تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی تھی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شامی لوگوں نے نرغے میں لے لیا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی جو حجاج تھا اس کے ساتھیوں نے نرغے میں لے لیا تھا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کے بھتیجے اور رشتہ دار جو تھے وہ پہلے شہید ہوئے، آخر کے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پہلے ان کے دوست احباب رشتہ دار وہ پہلے شہید ہوئے، اور آخر کے اوپر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ مشابہت صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر کو حاصل نہیں تھی، یہ اولاد میں بھی مشابہت گئی، اور آگے اولاد کی جو اولاد تھی اللہ نے اس میں بھی مشابہت ڈال دی۔ یہ میت کا اثر ان کی آگے نسلوں تک چلا۔ چنانچہ اللہ کا معاملہ بھی ایسے تھا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو صاحبکم فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں صاحبکم کا لفظ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو صحابہ کا صاحبکم فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر ایک نماز کے امام نبی علیہ السلام صدیق اکبر بنتے ہیں، اور اسی کی 2 رکعت کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ ایک ہی نماز میں دونوں کو امام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس میں بھی اللہ نے ان دونوں کو آپس میں معیت عطا فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام کو دین کے لیے مجنون کہا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کو بھی مجنون کہا گیا، ھذا ابن ابی قحافہ لمجنون۔ پھر نبی علیہ السلام طائف سے واپسی پر جب آئے تو مطعم بن عدی نے ان کو اپنی پناہ میں لیا، اور وہ کہ صدیق عنہ جب ہجرت حبشہ کے لیے گئے، راستے سے ان کو واپس ایک بندہ لے آیا، اس کا نام تھا ابن ابی دغنا، اور اس نے ان کو اپنی پناہ میں لیا۔ ادھر قریشی سردار نے پناہ دی نبی علیہ السلام کو، ادھر قریشی سردار نے پناہ دی سیدنا صدیق اکبر عنہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن علیہم، آپ ان کے اوپر غم نہ کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو تسلیاں دیتے ہیں، اور محبوب اپنے صدیق کو تسلیاں دیتے ہیں۔ یہ میت کبریٰ کا معاملہ کیسا عجیب۔ اور پھر دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ ہوئی اس کا ظاہری سبب زہر بن گئی۔ خیبر فتح ہونے پر ایک یہودی عورت نے گوشت دیا تھا کھانے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے اس گوشت کو چکھ لیا تھا، اور اس کا زہر اثر کر گیا تھا، اور وفات کے قریب وہ زہر کا اثر بہت بڑھ گیا، اور نبی علیہ السلام کی بالآخر شہادت ہو گئی۔ تو وفات زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہی معاملہ صدیق اکبر کے ساتھ پیش آیا، ان کو بھی زہر دی گئی تھی، اور موت کے وقت ان کی زہر کا اثر بڑھ گیا تھا، اور وہی ان کے ظاہری سبب بنا تھا ان کی وفات کا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کی مدت 2.5 سال رہی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی 63 سال ہی تھی۔ تو یہ میت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پنجوں کے بل چلنے لگے، کہ تاکہ پورا فٹ سٹیپ کا نشان نہ لگے اور کافر ہمیں ٹریس نہ کر سکیں کہ ہم کہاں ہیں۔ تو جب پنجوں کے بل چل رہے تھے تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پنجوں کے بل نہ چلیے، آپ میرے کندھوں پر آ جائیے، میں آپ کو اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی اور نبی علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا تھا تو اس وقت اونٹ پر چڑھنا تھا، تو حضرت علی عنہ آئے اور رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے،
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پیٹھ پر سوار ہو کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیے، کیونکہ ایک بت وہاں رکھا ہوا تھا، اس کو توڑ دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انک لا تستطیع حمل ثقل النبوۃ، اے اولی تو ایک نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا، میں تیری کمر کے اوپر سوار نہیں ہوتا۔ تو ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ نبی علیہ السلام سوار ہوئے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے لیے تشریف لے جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ ابوبکر صدیق عنہ جاگ رہے تھے، انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا ابوبکر میرے آنے پہ جاگے ہو یا پہلے سے جاگ رہے تھے؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم فرمائیں گے، اور مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ جس دن سے یہ خیال آیا ابوبکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو آپ میرے دروازے پہ آئیں اور آپ کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے، میں جاگتا رہتا تھا، آپ تشریف لائیں تو میں فوراً باہر نکل آؤں۔ چنانچہ صدیق اکبر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر پر چلے، اور آگے غار ثور میں ان کو 3 راتیں گزارنی پڑی۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں پہلے غار میں داخل ہوتا ہوں کہ میں تسلی کر لوں اندر کوئی نقصان دینے والی چیز تو موجود نہیں ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، غار کو دیکھا کہ کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے، کوئی نہیں تھی، مگر چند جگہوں پہ سوراخ تھے اور ان سوراخوں سے کسی سانپ بچھو کے نکلنے کی گنجائش موجود تھی۔ تو ابوبکر صدیق عنہ نے پتھر چھوٹے چھوٹے اٹھا کر ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ تھا، اس پر رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو صدیق اکبر نے سوچا اب میں مزید دیر نہیں کرتا، اس سوراخ کو تو میں اپنے پاؤں سے بند کر لوں گا۔ چنانچہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگ ایکسٹینڈ کر لی اور اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا، اور نبی علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری گود تکیے کے طور پر حاضر ہے، آپ یہاں پر سر مبارک رکھ لیجیے اور لیٹ کر آرام کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آفر کو قبول کر لیا اور ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور نبی علیہ السلام آرام کی نیند سو گئے۔ اب صدیق عنہ کی شان دیکھیے کہ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنے کا انف وقت مل گیا، فل وقت مل گیا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظریں جمائی ہوئی ہیں اور چہرے کی زیارت ہی کر رہے ہیں۔ آج کے محب جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب کے ساتھ تخلیہ کا وقت مل جائے، مگر اس شاخ میں سیدنا صدیق اکبر کا درجہ سب سے اونچا نکل گیا۔ اللہ نے ان کو ایسے 3 دن اور 3 راتیں عطا فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، یہ موقع ملا تو ابوبکر صدیق کو اللہ نے عطا کیا۔ تنہائی ہے، محب اور محبوب موجود ہیں اور کوئی تیسرا ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ شاعر نے لکھا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تو آج کل کے اشاق کو کتابوں میں محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور صدیق اکبر وہ خوش نصیب تھے کہ جن کے سامنے کتاب نہیں تھی، جن کے سامنے خود محبوب کا روشن چہرہ موجود تھا۔ اس کو شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابوبکر میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو تصور کی آنکھ یوں محسوس کرتی ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلے قرآن کی مانند ہے، اور ابوبکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔